بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں ایک انتہائی خصوصی اہمیت کی رپورٹ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کریں اور اس کو ضرور جہاں بھی ممکن ہو شیئر کریں تاکہ آپ تک اور ان لوگوں تک جو کچھ علم کے کچھ تحقیق سے آشنائی رکھتے ہیں کچھ اچھی ڈھنگ کی چیز پہنچ سکے۔ ناظرین، براؤن یونیورسٹی کی اسٹڈی کے مطابق قریباً 20 سال جاری رہنے والی افغان وار پر ہونے والے امریکی اخراجات کا تخمینہ 2260 ارب ڈالرز ہے۔ اس حساب سے 20 سال جاری رہنے والی اس جنگ کا ہر دن امریکہ کو 3 کروڑ ڈالر میں پڑتا ہے۔ جنگ کے دوران 66,000 یعنی 66,000 سے 69,000 افغان فوجی اور پولیس اہلکار ہلاک ہوئے، جبکہ امریکی افواج کے قریباً 2500 فوجی اور 4,000 کے قریب سویلین اہلکار ہلاک ہوئے۔ سویلین اہلکار سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ ان کے بلیک واٹرز وغیرہ ہوتے ہیں، جبکہ 20,000 سے زائد امریکی فوجی زخمی ہوئے۔ اتحادی افواج کے 1200 کے لگ بھگ فوجی ہلاک ہوئے۔ 47,000 کے آس پاس افغان شہری اس جنگ کا لقمہ بنے، جبکہ 51,000 کے لگ بھگ طالبان جنگجو اس جنگ میں شہید ہوئے۔ امریکہ نے افغانستان میں قریباً 144 ارب ڈالرز انفراسٹرکچر، گورننس اور افغان فورسز کی تربیت پہ خرچ کیے۔ ان 88 سے 89 ارب ڈالرز افغان فوج کی ٹریننگ پہ خرچ ہوئے، جبکہ 36 ارب ڈالرز انفراسٹرکچر کی تعمیر اور گورننس پر خرچ ہوئے۔ اس کے علاوہ یو ایس ایڈ اور امریکی حکومت نے لگ بھگ 44 ارب ڈالرز تعمیراتی پروجیکٹس پہ خرچ کیے۔ برطانیہ کی اس جنگ سے قریباً 30 جبکہ جرمنی کے 19 ارب ڈالرز خرچ ہوئے۔ مزے کی بات یہ کہ امریکہ کا وعدہ تھا کہ وہ اپنے انخلاء کے بعد 2024 تک افغان فورسز کو سالانہ 4 ارب ڈالرز امداد دیتا رہے گا، جو اب ممکن نہیں ہوا کیونکہ اب وہ ویسے دوڑ لگا گئے ہیں، افغان فوج پتہ نہیں کہاں بھاگ گئی ہے۔ ناظرین کرام، انڈیا اور اس کے میڈیا کی حالت آج کل اس بچے جیسی ہے جو 2 بڑوں کی لڑائی دیکھنے کے چسکے میں گیا اور چپیڑیں کھا کے روتا ہوا واپس آ گیا۔ ایک انڈین صحافی کی طرف سے میں آپ کی خدمت میں ایک بڑا اہم، یہ سنیل شرن ہے نئی دہلی سے، انہوں نے ایک کالم لکھا ہے، بہت زبردست کالم ہے یہ شکست کی تنہائی یہ سمان سی لکھتے ہیں کہ جدید دور کی عظیم جرنیل، دی گارڈین، دی رومیلز، دا میک آرتھرس اور بلا شبہ ان سب سے بڑے نیپولین نے ہمیشہ جنرل منٹگومری کا نام پتہ نہیں کیوں نہیں لیا انہوں نے ہمیشہ چیزوں کو واضح طور پہ دیکھا۔ انہوں نے فتح کو فتح اور شکست کو شکست تسلیم کیا اور دونوں کے درمیان الجھن نہیں ہوئی۔ ایک شاندار جرمن فوج نے دوسری جنگ عظیم میں 2 محاذ کھولے جو اس کے زوال کا باعث بنے۔ امریکیوں نے عراق اور افغانستان میں بھی ایسا ہی کیا، دونوں جگہوں پہ ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ 2 محاذ کھولنا مشکل ترین ہے، اس کے باوجود انڈیا نے اب 2 محاذ کھولنے کا انتخاب کیا ہے۔ چین کے خلاف کوآڈ کے ساتھ اور قیامت جو اب مغرب سے ابھرنا یقینی ہے، امریکیوں نے اسے جنوبی ایشیا سے باہر نکالنا ہے اور بہت دیر تک وہاں دوبارہ نہیں دیکھا جائے گا۔ ناظرین کرام، افغانستان میں جنگ کے فاتح بہت ہیں، یقیناً طالبان کے ساتھ سب سے پہلے پاکستان ہے۔ یہ 1971 تھا اور پاکستان میں ایک اداس دوپہر تھی جب سقوط ڈھکہ کا اعلان کیا گیا۔ قوم کا جذبہ ٹوٹ چکا تھا۔ جب سوویتیوں نے افغانستان پر حملہ کیا، پاکستان نے ان کی کمر توڑنے اور اپنی تعمیر نو کا موقع دیکھا۔ بدقسمتی سے پاکستانیوں کے لیے امریکیوں نے انہیں اس جنگ کے بعد استعمال شدہ ٹشو کی طرح پھینک دیا۔
پاکستانیوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ اپنے تمام انڈے کبھی بھی امریکہ کی ٹوکری میں نہیں ڈالیں گے۔ جب امریکی افغانستان واپس آئے تو پاکستانیوں نے چالاکی سے اپنے آپ کو اپنے مقام کے لیے متعین کر لیا۔ دوسری افغان جنگ کا انجام ہوا میں تھا۔ اس کے بعد یہ محسوس کیا گیا کہ افغانستان میں کسی قسم کی مخلوط حکومت ابھرے گی۔ عراق سے امریکی انخلا نے بہت سے لوگوں کو احساس دلایا کہ وہ افغانستان میں بھی اسی قسمت کا سامنا کر سکتے ہیں۔ پاکستانیوں نے طالبان کی حمایت میں اضافہ کیا۔ امریکی اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ افغانستان میں اپنے فوجیوں کو سپلائی کے راستے پاکستان سے ہوتے ہیں، سب ادھر سے نکلتے ہیں سارے راستے۔ امریکیوں کا خیال تھا کہ ان کے افغانستان میں ابھی بھی گولی چل رہی ہے۔ بھارت نے سر عام اپنے تمام انڈے امریکنوں کی ٹوکری میں ڈال دیے۔ 1991 سے ہندوستانی طاقتور اشرافیہ امریکہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میرا مطلب امریکی خواہش میرا حکم ہے، وہ محسوس کرتے ہیں، مطلب امریکی خواہش کو وہ اپنے لیے حکم محسوس کرتے ہیں۔ ہندوستانیوں نے افغان نیشنل آرمی کے افسران کو تربیت دی، جنہوں نے سب کو پگھلنے کا انتخاب کیا، کیونکہ طالبان نے 11 گھنٹے کے فلیٹ میں 11 گھنٹے کے اندر کابل پہ قبضہ کر لیا، اور ہماری فوجی اکیڈمیوں نے افغان افسران کو کس قسم کی تربیت فراہم کی تھی۔ یہ وہی ہونا چاہیے جیسا کہ ان کے بھارتی ہم منصبوں کو فراہم کیا جا رہا ہے۔ کیا ہمیں اس بات کا جائزہ نہیں لینا چاہیے کہ افغان افسران کے ساتھ کیا غلطی ہوئی؟ پاکستان اب ایک ناکام ریاست سے ابھرتی ہوئی درمیانی ریاست بن چکا ہے۔ ہماری طاقتور اشرافیہ نے روس کے ساتھ ہمارے تعلقات ختم کر دیے۔ ہاں، ہم عجیب میزائل سسٹم خریدیں گے، لیکن یہ ہوگا روسیوں نے اپنے ساتھ نائٹ پاکستان کو اسلحہ فراہم کرنا شروع کر دیا۔ ہم مطمئن ہو گئے۔ جب ہمارے پاس امریکی تھے تو روسیوں کو کس کی ضرورت تھی؟ امریکہ کو شکست کے بعد شکست کا سامنا تھا، پھر بھی ہم کم پرواہ نہیں کر سکے۔ امریکیوں نے روسیوں کو افغانستان میں ذلیل کیا تھا۔ اب روسیوں کی باری تھی کہ وہ احسان واپس کریں، اور انہیں پاکستان میں ایک ہمدرد روح مل گئی۔ جب بھی ماسکو افغان مذاکرات کرے گا، پاکستانی انہیں مجبور کریں گے کہ وہ ہمیں پسماندہ کر دیں، یعنی انڈیا کو رگڑا لگائیں، جسے روسیوں نے آسانی سے مان لیا۔ دنیا کی تنہا سپر پاور بھاگ گئی ہے۔ پاکستان ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے اور روس عالمی طاقت ہے۔ ابھرتی ہوئی سپر پاور چین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ چین اپنے حریف امریکہ کی شکست پر خوش ہے۔ یہ کوواڈ پر اپنے موقف پر بھارت سے ناخوش ہے اور افغانستان اور پاکستان کے ذریعے بھارت کو نچوڑنے کی کوشش کرے گا۔ انڈیا ایک ابھرتی ہوئی عالمی طاقت تھی، لیکن افغانستان میں شکست اور چین اور پاکستان کے خلاف 2 محاذ کھولنے کے بعد شاید ایسا نہ رہے۔ زیادہ تر وقت یہ لوہے کا بھائی چین ہے جو پاکستان کو روکتا ہے۔ اب افغانستان پاکستان کے لیے موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ بھارت کے خلاف جہاد 2.0 شروع کرنے میں مدد کر کے چین کی مدد کرے۔ لوگ امید کر رہے ہیں کہ طالبان 2.0 طالبان 1.0 سے مختلف ہوں گے۔ طالبان بھی شائستہ شعور کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن کیا چیتے نے کبھی اپنے مقامات کو یا اپنی عادات کو تبدیل کیا ہے؟ خاص طور پر ایک فاتح افغانستان امریکیوں کے لیے شکست کا باعث بن رہا ہے، لیکن ہندوستانیوں کے لیے کم نہیں۔ آخری لمحات تک ہم اشرف غنی کی کٹ پتلی حکومت کی حمایت کر رہے تھے۔ ہم نے طالبان سے بات کرنے کی صرف کمزور سی کوشش کی۔ وہاں جنگ کے 20 سالوں میں یہ کیوں نہیں ہوا کہ ہم اپنے آپ کو امریکنوں سے دور رکھیں اور شاید طالبان اور امریکنوں کے درمیان نیک نیتی کے پیچوان کے طور پر کام کریں۔ ساؤتھ بلاک یہ کہنے میں مصروف ہے، یہ اشارہ ہے راہ کی طرف، یہ کسی بھی صورتحال کے لیے تیار ہے، لیکن یہ ہارنے والوں کی زبان ہے۔ افغان جنگ میں 2 ہارے ہیں، امریکہ اور بھارت۔ کسی نے خطہ چھوڑ دیا ہے، شاید ہمیشہ کے لیے۔ ہم دوسرے ہارے ہوئے ہیں۔
ڈبے کو تھامے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ اگر ہمارے پاس نپولین نہیں ہے، ہماری دی گارڈین، دی رومیلز اور دی میک کارتھر کہاں ہیں؟ اگر ہماری ملٹری اکیڈمیاں انہیں تیار نہیں کر رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں سنجیدگی سے غلطی ہو رہی ہے۔ ناظرین کرام، یہ تبصرہ یہ انگریزی سے جو اردو میں ترجمہ کیا گیا تھا تو یہ لفظ باللفظ ترجمہ ہے، آپ معاملات سمجھ گئے کہ اصل وہ تمسخر اڑا رہا ہے کہ آپ کی ملٹری اکیڈمیوں نے کیسے جرنیل اور کیسے دانشور پیدا کیے۔ اب مصیبت ان غریبوں کی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ملٹری اکیڈمی کے جرنیلوں پہ اعتماد ہی نہیں کیا، وہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے انڈین ایئر فورس کے چیف کی اس کے پین راوت کے ساتھ بڑی تو میں ہوئی ہے، اور ہر ہفتے وہ ایک جہاز گرا دیتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، نیوی والے ان کو نہیں برداشت کرتے پیدل فوج کو، اور آرمی والے جو ہیں وہ نیوی کو برداشت نہیں کرتے، اور ان کی افسروں کی آپس میں لڑائیاں کو تو انڈین اخبارات کا مرغوب موضوع ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈین فوج کا ڈسپلن وہ نہیں ہے جو پاکستانی فوج کا، یہ تو وہ بات مانتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک دنیا کی ایسی فوج جس کی کچھ یونٹوں نے یہ کہہ کے لڑنے سے انکار کر دیا کہ ہم نے تو پاکستان کے خلاف جانا ہی، لڑنا ہی نہیں ہے، وہ تو ہماری گردنیں کاٹ کے لے جاتے ہیں۔ اس طرح کا خوف اور وحشت کمزوروں اور بزدلوں میں پھیلتی ہے۔ مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ اس بندے نے، اجیت ڈوال نے بڑی منصوبہ بندی دنیا کی، اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کن کے لیے کر رہا ہے۔ بھئی آپ اگر گیدڑ ہیں اور آپ کی تعداد 10,000 ہے اور شیر 5 ہیں تو تب بھی آپ کو سوچنا تو پڑے گا۔ شیر تو شیر ہی ہوتا ہے۔ وہ نیپولین بوناپارٹ کی بات آپ جانتے ہیں، اس نے کہا تھا کہ 100 گیدڑوں کا اگر جو ہے کمانڈر وہ شیر ہو تو وہ سب شیر ہوتے ہیں، اور اگر 100 شیروں کا کمانڈر گیدڑ ہو تو پھر گیدڑ ہوتے ہیں۔ تو اب آپ اپنے کمانڈروں کو نہیں جانتے، براس ٹیک سے لے کے آج تک۔ یہ تو ملٹری ہسٹری کا کوئی طالب علم ہی آپ کو بتا سکتا ہے نا کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوئی۔ انہوں نے کارگل میں کس طرح جوتے کھائے اور کس طرح دنیا کو ورگلا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ کامیابی ان کی یہ ہے کہ ادھر ان کو 5th کالمسٹ پاکستان میں مل جاتے ہیں، کیونکہ زیادہ معاملہ ان کے پاکستان سے رہے ہیں، تو وہ اس طرح گھما پھرا کے بات کو کرتے ہیں کہ اس میں سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ پہلو زیادہ نکلتا ہے، سچائی نہیں ہوتی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔